سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر یہ 26 نومبر کی پوری بایوگرافی، ڈیٹیل، ڈاکومنٹری اور اس سے پری اور پوسٹ کی ساری خبریں۔ کھڑا میں اس لیے ہوں کہ کہیں جذبات بے قرار نہ ہوں، اور اعزاز اور احترام میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پورے سلسلے میں باخبر رہے اور ایک ایک بات کی کھال نکالتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ حق کی تلاش میں جو ہو جیسا ہو ان کے سامنے ہو۔ لہٰذا یہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس گفتگو کا حرف پوری دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی طرف جھکاؤ دیے، اعتدال کے ساتھ، گویا 26 کے بعد میرے اپنے ذاتی تاثرات میں بہت فرق پڑا ہے، مگر اس کے باوجود خبر کی حد تک ہر بات آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح، بلکہ اس بار زیادہ احتیاط کے ساتھ رکھوں گا، اس پہ آپ پورا بھروسہ کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، جو لوگ اب تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ 26 نومبر کا معاملہ کیا ہے، اور وہ راستے میں کسی گلی سے سڑک کے اوپر آئے اور پھر ہمارے ساتھ آگے بڑھے، یا پھر 26 کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ 26 کو کیا ہوا ہے، میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی تاریخی طور پہ۔ یہ پرانی ڈیٹس کی بات ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی چینل پہ، ٹی وی پہ پروگرام کیا، ہماری خواہش رہی ہے کہ ہم ہر شخص کو دعوت دیں، ہر وہ شخص جس کو سنا جاتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اور جس کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بولے۔ اس سلسلے میں ہم نے جہاں بے شمار لوگوں کا انتخاب کیا، وہاں ایک اور جرت دکھائی، اور انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کو ٹیلی ویژن کے اوپر دعوت دی۔ ان کی طرف سے بھی یہ محبت تھی کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آئے، مگر ہماری محبتیں زیادہ تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹی وی پہ آنے کے لیے بہت کم آپشنز تھے، یا یوں کہہ لیتا ہوں کہ بہت سارے ٹی وی چینلز چاہتے بھی ہوں کہ ان کو بلائیں، مگر اس کے باوجود وہ بلا نہیں سکتے تھے۔ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، اور ایک اخلاقی پریشر اور ایک مذہبی پریشر، دونوں مل کے ٹی وی کی دنیا کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی اگر ٹی وی پہ آیا تو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ ان کے خیالات اور ان کے اعتراضات، اور پھر جو ان کا انداز ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خود ہم بھی ٹی وی پہ ان کو لے کر آئے، یعنی ہمارے دوست احباب اور پورا چینل مل کے، تو کئی مرتبہ ان کی باتوں کو بیپ دینا پڑا، ساؤنڈ دینا پڑا، کیونکہ ٹی وی کی لینگویج سے یہ ذرا ہٹ کے تھا۔ مگر پھر بھی میں داد دیتا ہوں اس چینل کا جس چینل نے ہمت دی، حوصلہ دیا، اور ہم ان کو لانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ پروگرام بھی نشر ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چینل پہ یا ویسے بھی جب وہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی سارے دوست اس کی ویورشپ کو بڑھاتے ہیں، اور گویا چینل کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زیادہ تر ان کے ویورز سوشل میڈیا کے اوپر رہے، تو چینل کی جو سوشل میڈیا سٹینڈنگ ہے وہ بڑی نمایاں نظر آتی ہے، مگر الیکٹرانک میڈیا کی اصل لینگویج اگر الیکٹرانک میڈیا کی حد تک دیکھی جائے تو وہ اور ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ایسے احباب ہیں، جب وہ آتے ہیں تو پروگرام اٹھا ہوا سا لگتا ہے۔ یہ فائدہ ٹی وی کو شاید ملا ہو، مگر ذاتی حیثیت میں یہ میرا اس میں اگر کوئی فائدہ رہا تو اتنا رہا کہ قابل آدمی کو، جس کو ہم سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو ٹی وی کی دنیا میں داخلہ دیں۔ اچھا، یہ کرنے والا ہمارا کوئی چینل یا ہم لوگ کوئی پہلی دفعہ نہیں، یعنی شاید اگر پہلی دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ کے ہوں گے۔ میں گمان کر رہا ہوں کہ اگر کسی چینل نے ان کو پہلے بھی موقع دیا ہو تو دوسرا نمبر ہمارے چینل کا ہوگا، یا پھر پہلا ہی نمبر ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بڑا پر اعتماد کام ہوا، اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہوا کہ وہ ایک عالم ہے، اسکالر ہیں، اور اپنی ریسرچ سامنے رکھیں، مگر تنہائی میں نہیں۔ یعنی ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ہوں اور سامنے کیمرہ ہو، اور بہت سارے لوگ سننے والے ہوں یا اس کے علاوہ، مگر وہ اکیلے ہوں۔ اور ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ہوں اور دیگر علماء ساتھ میں ہوں، تاکہ کراس چیک ہو سکے۔ لہٰذا جو ہم نے پہلا پروگرام کیا، اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ دیگر علماء کو بلایا، گویا مباحثہ مکالمہ نہیں کروایا، مگر سب کا ایٹ لیسٹ اسی پروگرام میں موقف لینا بڑا ضروری تھا، تاکہ یک طرفہ گفتگو نہ ہو۔ اور میں خاص طور سے ہمیشہ یک طرفہ گفتگو سے ہٹ کے چلنے کا عادی ہوں۔ ایک پروگرام ایسا بھی ہوا کہ جس میں وہ یک طرفہ گفتگو، یعنی اونلی وہی مہمان تھے،
ان کی خواہش کے مطابق، اور بھی بڑا اچھا پروگرام تھا. میں اس پورے سلسلے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو میرے کہنے کے اوپر یا میری درخواست کے اوپر جو موقع دیا، اور ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ میری بات رکھنے کے اوپر جو ان کو موقع دیا. یہ دونوں چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی. بہت سے لوگوں نے ہم پہ اعتراضات کیے کہ آپ اس آدمی کو چینل کی دنیا میں کیوں لے کر آئے اور کیوں آپ نے اس کو موقع دیا، جبکہ میں نام نہیں لیتا. بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو لانے کے خواہش مند بھی تھے، مگر جو بیکلیش آیا یا جو ایک اخلاقی پریشر تھا خود انجینئر صاحب کی ایسی زبان کی وجہ سے کہ جو معاشرے میں ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے پیچھے بھی ہٹ گئے، اور ہم پہ سارا پریشر یہ آتا رہا کہ آپ کیوں بلاتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں ساتھ میں. میں نے ایک زمانے تک اس پریشر کو فیس بھی کیا، اور میں نے اس پہ مدلل انداز سے جواب بھی دیا کہ میرا یہ دسترخوان اور دروازہ سب کے لیے ہے، جہاں جب تک میں پروگرام کا حصہ ہوں کسی کو بھی منع نہیں کروں گا. البتہ اس کا تعلق کسی کالعدم سلسلے سے نہ ہو جس کو حکومت پاکستان منع کرتی ہو، پاکستانی قوانین کے اندر رہتے ہوئے. خواتین و حضرات، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو یہ سمجھ رہے تھے، یعنی جو کسی گلی سے سڑک پہ آئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ جی بس ایسے منہ اٹھا کے آئے، کیمرہ لیا اور پروگرام شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ ایسے ہے. ہماری دوستی چینل سے پہلے، پھر چینل، اور اس کے بعد آگے. اس سلسلے میں، چینل ہی کے پروگرام کے سلسلے میں ان سے کئی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مشورہ دیا کہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا یوٹیوب پہ ایک بہت پہلے بھی چینل تھا، مگر جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں کا ہوگا، یعنی نام کا چینل ہوتا ہے، چلتے پھرتے کوئی ویڈیو ڈال دی تو ڈال دی، ورنہ اکثر وہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھوڑا بہت کبھی ایسی بنا کے کچھ کر دیا، ایز سچ کبھی پروگرامز نہیں کیے تھے اس کے اوپر. تو ان دوستوں کا یہ مشورہ تھا کہ آپ اس کے اوپر آئیں، مگر اس سے قطع نظر ہمارا مزاج چونکہ ٹی وی کی دنیا میں رچ بس چکا تھا. ہم نے جو پہلا پروگرام بھی علی بھائی کے ساتھ کیا وہ چینل ہی کے لیے کیا، ان کی اکیڈمی میں جا کے، اور اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ یوٹیوب کے خود سے سیل فون پہ کلپ بنا دیے، شاید اپلوڈ بھی کیے، مگر یہ خاص توجہ کے ساتھ نہیں کیے، لہٰذا کوئی خاص رسپانس بھی نہیں رہا ہوگا. اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا، اور بہت ہی کم دنوں میں، غالباً جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پیچھے 4-5 ماہ کا سلسلہ اب ہو چکا ہوگا، ورنہ جس وقت یہ سلسلہ چلا تھا تو اس وقت بالکل نیو بورن بیبی. ہم نے وہی چینل، جو ایک چینل ہمارا پیچھے اوڑ بھی چکا تھا، اب جو 2017 کا بنا ہوا چینل تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا پروگرام کے ساتھ انڈلج کر دیا، یعنی اس پہ پروگرام کرنا شروع کر دی، اور یہ ہمارا پہلا پروگرام میں اور مولانا آنا شروع ہوا. الحمدللہ کثیرہ. جس دن سے پہلا پروگرام آیا، جو لوگ مکمل اس کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں ان کو بھی دعوت ہے، وہ جا کر دیکھیں. پہلے پروگرام سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنایا کہ لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا. اس کی شاید وجہ بہت ہی انٹچ ٹاپکس اور بہت ہی نیوٹرل انداز، یا پھر اس طرح سے سوال کرنا کہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہونا چاہیے. اب اس پوری کہانی میں جب سے یہ یوٹیوب چینل ہمارا میں اور مولانا والا بنا، یعنی یوٹیوب چینل پہ میں اور مولانا کا پروگرام، اس میں ویوز کی بھرمار، لوگوں کی داد، حوصلہ افزائی، ناراضگی، سب کی سب چیزیں شامل تھیں. علی بھائی نہیں تھے. اب تک ہم نے اس چینل کا پروگرام میں اور مولانا کا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نہیں کیا. ویوز بھی، محبتیں بھی، ستائش بھی، سختیاں بھی، تکالیف بھی، اعتراضات بھی. پھر ہم نے ایک پروگرام مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کیا. نظامت عام کر لیں اس میں، یعنی تاکہ وہ جو روز رکاوٹ والی بات ہے وہ آپ کر لیں کہ جی یہاں مفتی صاحب آپ اس کا سوال کا یہ جواب آپ دے دیں، جی مرزا صاحب آپ یہ سوال آپ یہ جواب آپ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو، میں ان کی بات کو نہ ٹوکوں اور وہ نہ ٹوکیں. 2-4 منٹ جو بھی ہماری شریکوں میں طے ہوتا ہے وہ آپ کہیں جی کہ جی آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا مفتی صاحب، جی مرزا صاحب آپ اس ٹائم آپ نے الگ طول چلے بھائی، چاہے وہ 2 گھنٹے چل رہے ہیں، 5 گھنٹے چل رہے ہیں، 10 گھنٹے چل رہے ہیں، جو بھی ہے قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا، دیکھ لیں گے، قوم بھی دیکھ لے گی، پھر سمجھ آئے گی نا قوم کو بھی کہ بھائی کون کتنا پانی میں صحیح ہے اور کس لیول کا آدمی ہے اور وہ جا کہاں رہا ہے. صحیح ہے. وہ امت کے بڑے طبقات کو جناب علماء کو اور لوگوں کو کافر اور گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں. وہ جی میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، تم گستاخ رسول کہہ رہے ہو، یہ تو کافر سے بھی اوپر والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہماری طرف سے یہ ہے. ٹھیک ہے. اس پروگرام میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے تعارف کروایا انجینئر محمد علی مرزا کا، اور جو ہمیں پسند تھا ہم نے ٹیبل پہ رکھا. مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا
اور غالباً اس ٹاپک سے ہم ہی ناآشنا تھے، مگر وہ تو کئی مرتبہ انجینئر صاحب کے پروگرامز میں چیلنج کیے جا چکے تھے. ہمارے پروگرام میں اب تک یہ بات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے خود اس کو ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرنا مناسب سمجھا اور کر دیا. اب ہمارے پاس دعوت آئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، جن سے پرانی ہماری دوستی تھی، جان پہچان تھی، واقفیت تھی، ساتھ بیٹھے تھے. بلکہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی جب بھی ہم اس سے پہلے ان کے پاس گئے، اہتمام کیا، خود بلایا. اب انہوں نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور کہا کہ میں ڈسکس ہوا ہوں، لہٰذا ہمارے ایک کامن دوست ہیں اور ان کامن دوست کو ہمارے پاس آنا چاہیے. لہٰذا ہم نے کچھ ٹائم ان سے مانگا کہ ہم محرم الحرام کے سلسلے میں کچھ مصروف رہیں گے، اس کے کچھ دنوں بعد آ جائیں گے، مگر ان سے برداشت نہ ہوا اور خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ پروگرام بھی کر لیں گے. پھر ہم ان کے ساتھ بھی گئے، پروگرام کیا، پھر ان سے موقف لیا، پھر اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس دوبارہ گئے، ان سے موقف لیا، پھر انجینئر صاحب کے پاس دوبارہ گئے، ان سے موقف لیا. الغرض یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا اور دونوں سے ہم کہیں نہ کہیں کہتے رہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ بیٹھ جائیں تو کتنا اچھا ہے. بلکہ انجینئر صاحب سے تو ہم نے بارہا کہا اور خود پروگرام میں کہا اور ببانگ دوہل کہا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، آپ مناظرہ نہیں کرتے. مگر جواب وہی تھا جو ہمیشہ سے آیا، اور بحثت ایک محبت کرنے والے کے اسی جواب کو ہم نے مینوان قبول کر لیا کہ جی جب تک بڑے لکھ کے نہیں دیں گے وہ نہیں بیٹھیں گے. یعنی بڑا لکھ کے دے گا تو ہی مستند کہلائیں گے. ہم نے اس کے ریزنز بنائے کہ شاید جو یہ کہہ رہے یہ وجہ، اور انہوں نے خود بھی وجوہات دی کہ 5 لاکھ علماء تو خالی ایک عالم دین کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں، اگر سب سے مناظرہ مباحثہ کر دیا جائے تو اتنی تو عمر نو ان کے پاس نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آگے جا کے اس کا فارمولا بھی بتایا کہ 5 لاکھ سے نہیں کریں، 5 سے کر لیں. اس میں اگر آپ کی عمر کم و بیش 46 سال ہے، میں مزید 46 سال کی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اور زندگی دے، مگر ایوریج کے طور پہ 46 سال آپ نے الحمدللہ ایسی اکیڈمی کمرے میں جینے، تو 46 سال کی زندگی کے حساب سے 365 کو میں 46 سے ملٹیپلائی کروں، میرے پاس کچھ 16,790 دن بنتے ہیں. یعنی 16,790 دن، عمر نو نہیں، 16,790 دنوں میں آپ 16,790 علماء کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کر سکتے ہیں. دین کا کام ہے اور آپ تو دین کے لیے صبح شام جاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو 16,790 علماء کے ساتھ مگر آپ بیٹھ کے مباحثہ کر لیں. نہیں، میں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہی نہیں. میں جانتا ہوں ایک آدمی تو ہیں آپ، تو میں اس کو آدھا کر دوں 8,395، میں نے اس سے بھی آپ کو بچا لیا. میں اس سے بھی آدھا کر دوں 4,000 3,000، نہیں جی، میں نے آپ سے کہا بات تو اتنی سی مک جانی تھی کہ 2 آدمی جو شیعہ مناظر ہیں، 2 اہل حدیث مناظر ہیں، 2 دیوبندی مناظر ہیں، ان کے ساتھ کر کے آپ گل مکا دیں. 6 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل، اور یہ بنتی ہے آپ کے سامنے ایک اور کہانی کہ 2 آپ بریلوی علماء کے ساتھ کر لیں، مفتی راشد محمود رضوی کے ساتھ، مفتی حنیف قریشی کے ساتھ. چلو جی میں ایک ایکسٹرا بھی لگا دیتا ہوں، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 افراد. 16,790 افراد نہیں، 9 افراد کے ساتھ علی بھائی اگر بیٹھ جائیں تو ساری گلی مک جانی ہے. اب تو عمر نوح کی ضرورت نہیں ہے، 9 دن کی ضرورت ہے. مگر علی بھائی آپ یاد کریں گے آپ کے اس چاہنے والے نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ یہ 9 افراد کی کہانی بھی روک دو، صرف 26 نومبر کو بیٹھ جاؤ. 5 سے نہیں کریں، 1 سے کر لیں، اس کے بعد جس سے چاہیں گے آپ چاہیں گے اس سے ہم کروا دیں گے. تو لوگوں کو یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ آپ بھاگتے نہیں ہیں، فرار نہیں ہوتے، آپ بیٹھنے والے ہیں. یہ درخواست ہم نے ان کے سامنے رکھی اور بڑا اچھا فارمولا رکھا. وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے اس چینل پہ آپ کو مل جائیں گی. الغرض ہم انجینئر صاحب کی اس بات سے قائل ہو گئے کہ جب تک بڑے نہیں لکھ کے دیں گے یا بڑے نہیں ویڈیو پہ آ کے بات کریں گے کہ جی یہ ہے ہمارا بندہ، تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے. اور پھر ہم نے اس چیپٹر کو کلوز کیے بغیر یہ سوچ لیا کہ ہم بڑوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے لکھوانے یا ویڈیو بنوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں اور ناراضگیاں سامنے آئیں. ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے آپ اس کو سیریس کیوں لے رہے ہیں، آپ کو پتہ یہ نہیں بیٹھیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب والا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے. طارق مسعود صاحب کو بھی ہم نے اس وقت غلط سمجھا اور ہمیں لگا کہ یہ سب بس پہلی مرتبہ تھا نا اس لیے ایسا ہو گیا ہے. پھر ابو یحییٰ صاحب والا واقعہ پھر ہم نے اس کو بھی اتنا سیریس نہیں لیا اور ہم نے کہا ہو جاتا ہے. بٹ یہ میرے دل میں تھا کہ ان کو بٹھائیں اور یہ چیز لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ وہ بیٹھیں گے. اصل میں ماحول نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، اور سلسلہ بھی کچھ ایسا ہے کہ بیٹھنے کے بعد اونرشپ کیا ہوگی، کون کس کی ذمہ داری لے گا. لہٰذا ہم نے توجہ یہ دی کہ ہم علماء یعنی بزرگان کے پاس جائیں اور ان سے لکھوانے اور ویڈیو پہ لگ جائیں. ہمیں یہ لگتا تھا کہ علی بھائی اس حوالے سے سیریس ہیں، لہٰذا ہم یہ کام کرنا شروع ہو گیا. مگر بیچ میں ہم نے ان کا بیان سنا جس میں وہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں. مصباحی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، آپ آ جائیں بس، ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا، اتوار والے دن آنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پتہ کیا تو معلوم ہوا انہوں نے اس کی توجیحات یہ تھی کہ پرانا ہے. الغرض ہم نے یہ بات بھی کی کہ پرانے اور نئے سے ہمارا نہیں تعلق،
اگر آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا رول توڑ دیا ہے کسی بھی صدی، کسی بھی حالت، کسی بھی عالم میں، تو اب آپ کو چاہیے کہ جن سے آلریڈی آپ کی بات چل رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں. بیٹھنے میں برکت ہے. مگر اس کے بعد بجائے یہ کہ جواب آتا، ناراضگی ہوئی. ایک کال آئی صبح کے وقت میں، انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا، اور دکھ اس بات کا ہوا کہ اپنے سارے بیان کو سننے کے بعد جب میں نے ان سے ببانگ دول یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے اور مجھ پہ اپنا خیال مسلط نہ کریں، میرے خیال سے آپ کا بیٹھنا بنتا ہے کیونکہ آپ نے اپنا بنایا ہوا رول توڑا ہے اور لوگوں میں ویسی مشہور ہے کہ آپ بہانے بنا رہے ہیں نہ بیٹھنے کے. تو اس بات پہ وہ ناراض ہو گئے اور اس کے بعد معاملات قطع ہو گئے. ایک مجبور محبت کرنے والے کا تو یہ فرض بنتا تھا کہ وہ چپ ہو جاتا اور کہتا بس ناراض ہو گئے، دل میں نے بھی دیکھ لیا کتنا پانی ہے، دیکھ لیا میں نے حقیقت کیا ہے. جب تک واہ واہ کرو تب تک مزے ہی مزے ہیں، اور جب ایک انکشاف، ایک حق والا سوال سامنے رکھ دو تو اس وقت ناراضگی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ رویہ، اتنا اچھا اخلاق اس اخلاق میں بدل جائے گا، یہ کبھی سوچا نہیں تھا. تو چپ ہو کے بیٹھ جاتا، کہتا بس ٹھیک ہے، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا جو آنا تھا. مگر میں نے ایک اچھے محبت اور ایک اچھے محبت کرنے والے کا ثبوت دیا. میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ رول ٹوٹ چکا ہے، اور مفتی منیر چشتی کے ساتھ بھی اب تو آپ بیٹھ چکے ہیں. تو اب آپ نے اپنے پروگرام میں کلپس میں بھی اپلوڈ کیا ہوا علمی مباحثہ، یہی مباحثہ آپ مفتیان کرام کے ساتھ کریں. میں نے 2 مفتیوں کے نام دیے جو میرے پاس آ رہے تھے، اور یہ وہ 2 لوگ تھے کہ جن کی ایک کریڈیبلٹی تھی. مگر مفتی حنیف رشید صاحب کے حوالے سے جب ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خود انجینئر صاحب نے ان کی تعریف کی ہے، کبھی ان کو امام المناظر کہا ہے، کبھی بریلویوں کے لیے، اور کبھی ایسا کہ پانی نہیں پینے دیتا. یہ سارے جملے ان کے اپنے تھے. حنیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مسٹیک کی. ہم چونکہ پنجاب جا رہے تھے، ہم نے سوچا کہ جا کے یار کو منا لیں گے، مگر حق کے اوپر کہ وہ بیٹھ جائیں اس بات پہ انسسٹ کریں گے. ہم غالباً 26 اکتوبر کو غالباً پنجاب کی طرف تھے، تو ہم نے سوچا 28 یا 29 اکتوبر کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، اور ہم نے وہ ویڈیو بھی بنا دی. مگر اس کے بعد ہمیں لگا کہ پھر وہ بات ہوگی کہ کم ٹائم تھا، پہلے سے نہیں بتایا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا. یعنی آپ ہماری پلاننگ دیکھیں اور اللہ کی پلاننگ دیکھیں. ہم نے سوچا 2-3 دن میں پہنچ جائیں گے تو اسی حساب سے درخواست بھی ہو جائے گی، مگر ہمیں وہ ڈیٹ چینج کرنی پڑی، اور پھر ہم نے اس کو چینج کر کے ایڈٹ کیا، ویڈیو کے اوپر پیچھے سے وائس اوور کیا کہ بھائی 26 نومبر کو ہم آ رہے ہیں تاکہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ مناظرے میں پہلے ضوابط، قواعد، شرائط، یہ سب چیزیں طے ہوتی ہیں، تو اس کے لیے 1 مہینہ بیچ ہمیں مل جائے گا، یا پھر 26 کو آ کے یہ سب چیزیں طے ہوں گی تو بھی ہمیں مل جائے گا سلسلہ، اگر وہ ول کرتے ہیں، وش کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ پھر آپ کے سامنے شروع ہو گیا. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری ناچیز کی حیثیت پہ اور کریڈیبلٹی کے اوپر، میرے عقائد کے اوپر بہت سے لوگوں نے کویشچن کیا، اور یہ ایک فطری عمل ہے. جب بھی آپ کسی کے بابا کو کچھ کہتے ہیں، جو بابا پرست ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور یہ میں نے فیل کیا ہے اس 26 نومبر کے پروسیس میں. آئی ایم دی آئی وٹنس. یہ سلسلہ روایتی مسلکوں میں تو تھا، مگر اس والے میں ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، مگر یہاں سے وہی ہوا جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. تو کیا ہوا کہ جب آپ نے 26 نومبر کے اوپر پریشرائز کیا کہ وہ بیٹھیں اخلاقی طور سے، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے نہیں تھا کہ منہ اٹھا کے کسی نے کوئی ڈیٹ دے دی کہ آ جاؤ. اصل میں یہ دونوں چیزیں چل رہی تھیں اور ہم اس کے نتیجے پہ آنا چاہتے تھے. بس صرف طے یہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ بیٹھیں، یہ بھی چاہتے تھے کہ بیٹھیں، وہ چاہتے تھے کہ لکھوا کے بیٹھیں، اور لکھوانے والی شرط انہوں نے خود توڑ دی. پھر بھی ہم نے سوچا کہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے. پیر حسین الدین شاہ صاحب جو خود مفتی منیب الرحمان صاحب کے بھی سینئر آدمی ہیں، وہ اگر اجازت دے دیں گے تو ہم ان کی یہ آخری بات بھی دبے ہاتھوں رکھوا لیں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا پروگرام چل رہا تھا، ہم نے اس وقت یہ بات سلائٹلی ایکسپوز بھی کی، یعنی ڈسکلوز کی کہ لکھوانے والا کام بھی ہو چکا ہے. یہ 26 نومبر سے پہلے کی ویڈیو ہے. یقین مانیے میں آج آپ کے پروگرام میں یہ سیریس بات کہہ رہا ہوں، یہ شاید سرپرائزنگ ہے، میں لکھوانے میں بھی کامیاب ہوا پڑا. یہ میں آپ کو سرپرائز دے. مگر ہم نے یہ بات بتائی نہیں کہ کس سے لکھوایا، کیونکہ پھر انہوں نے پھر سے مجھے لگتا تھا کہ کوئی بات بنا دینی ہے، لہٰذا ہم 26 کو ہی لے جا کے ویڈیو پہلے اپلوڈ ہوگی اور ان کو دکھا دیں گے. وہ دیکھیں یوٹیوب چینل پہ، آپ کو لنک دیتے ہیں، آپ چیک کر لیں. پیر صاحب نے، حسین الدین شاہ صاحب نے، جن کے بارے میں خود آپ نے کہا کیا وہ 90 سال کا بابا ہے جو کروا رہا ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا بابا ہے.
मुफ्ती मुनीब साहब तो इनके बोर्ड के हेड है ना, वो उस बोर्ड का भी सरपरस्त आला है। ये तो बड़े आदमी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी पढ़े, तो इनका लिखा हुआ और इनकी वीडियो बनी हुई भी तो आप बैठेंगे ही बैठेंगे, यानी अखलाकी कोई जवाज ही नहीं बैठता आपका कि आप इससे बैठने से इनकार कर देंगे। और वो वीडियो उस दिन सुबह में ही अपलोड करवाई ताकि आप तक पैगाम भी पहुंच जाए। मजीद देखिए, अगर आपके पास जाएंगे तो लिंक भी सेंड कर देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे। ख़वातीन व हज़रात, 26 के सिलसिले में अभी ये प्रोग्राम शुरू ही हुआ था, मैंने अखलाकी तौर पे बढ़ चढ़ के अपनी क्रीज से हट के नो बॉल फेंकना शुरू की, बड़े जोर और शोर के साथ, शेर पढ़ पढ़ के इधर से उधर से। ये भी कहा कि अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता हूं। लो जी, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 26 नवंबर को बैठने की हामी भर। अगर आपको लगता है कि वो चैनल या उसकी वो वीडियोस जो आपने प्रोग्राम बनाने को कहा, आप ही ने मशवरा दिया है, हम वो भी साइड में लगा देते हैं, ठुड्डे लगा देते हैं उसको। ये भी कहा कि कैमरा इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, कैमरा वहां जो आप चाहेंगे वैसा होगा, यानी इधर भी नहीं होगा तो उधर भी नहीं होगा, दोनों तरफ रुक जाएगा, वरना दोनों तरफ खुल जाएगा। ऑब्वियसली ये सारी बातें मैंने पेशकश, जिस तरह बच्चे को कोई उम्मीद दिलाने के लिए या किसी तरफ बुलाने के लिए, राजी करने के लिए करते, मैंने हर तरह से की। क्योंकि एक तरफ मेरा दिल टूट रहा था, दुनिया कह रही थी नहीं बैठेंगे। वो पोस्टिंग भी आपको याद होगी जब हमने पेज पे पूछवाया कि क्या बैठेंगे, इनमें से कोई फरार होगा, सबने कहा ये बैठेंगे नहीं, हमेशा फरार होंगे। सबने कहा नहीं, हमेशा की तरह ये भाग जाएंगे। मगर बीच में स्टूडेंट्स मिले और पूरी दुनिया से जितने भी उनके सुनने वाले हैं, उन्होंने राब्ता करना शुरू किया कि अवैस भाई, हम आपके साथ हैं, आपकी बात की हिमायत करते हैं, हमें भी ये है कि वो बैठे, आप प्लीज आगे बढ़े। 26 से पहले हमने इरादा भी तर्क कर दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उन्हीं के एक अलग जुबान में हमसे बात कर रहे थे, गालियां, धमकियां। काजिम कमाल रोड है ना, आर्मी भर्ती दफ्तर, ठीक है ना, ये उधर खड़े होके वीडियो बना ले तो मैं इसका पेशाब तक पीने को तैयार हूं। हम ऐसे आदमी नहीं थे कि इस मैदान में कदम रखते, हमने बड़ा न्यूट्रल सबके साथ प्रोग्राम करना था। और इसका ये वाला मतलब तो हरगिज नहीं था कि हम शोर शराबा करके सब चीजों को डगमग कर देंगे और जो अच्छे लोग हैं वो भी बुराई की तरफ आ जाएंगे, कमेंट्स, गालियां, बदतमीजियां करेंगे। और ना, हम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर थे। मगर जब ये तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ, आपको पता है अल्लाह ताला हर जुल्म को फेस करने के लिए एक हौसला देता है, चाहे तन्हा क्यों ना खड़े हो, बल्कि तन्हा हो तो और ज्यादा देता है। फिर हमने ठान ली कि अगर चैलेंज है और एक आदमी कह रहा है कि झेलम अकेडमी आओ, हम मुंह लगा के तुम्हारा पेशाब पिएंगे अगर अकेडमी के सामने कोई चौक है वहां पे आके खड़े हो जाते हो। तो हमने कहा अब जाना बनता है, अब लाजमी जाना चाहिए, अब नहीं रुकेंगे। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि वो जिन किताबों की तरफ एतराज कर रहे हैं, या तो उन किताबों से वो हट जाए सब चीजें अगर ऐसा है, वरना वो अपनी बात से पीछे हट जाए कि ऐसा नहीं है, मैंने गलत प्रेडिक्ट किया है। और फिर इस तरह से प्रेजेंट किया गया जो एक पुराना स्टाइल है कि किताबों में ये लिखा हुआ है और आप बाबा परस्ती करते हैं और आप कब्र को सजदा करते हैं, जबकि हर सुन्नी कब्र को सजदा करने वाला नहीं होता, और अगर कोई करता है तो इससे सब सुन्नियों पे नाम नहीं आता। अच्छा, मैं जब इसको रिजॉल्व करने वाले मामले में पढ़ा तो मुझ पे एतराजात शुरू कर दिए, जो एक फितरी अमल था कि आप कौन होते हैं। मेरे बारे में जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी हूं। खुद इंजीनियर साहब जब तक सोशल मीडिया पे पैदा नहीं हुए थे, तब से मैं इन्हीं बिलीव्स का आदमी हूं कि मैं मसलकी सतह से आगे निकल कर अपने आप को मुसलमान कहलाना पसंद करता हूं। मैं क्यों अपने आप को किसी जगह टैग करके परेशान करूं और आपको भी परेशान करूं। अच्छा, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मुसलमान जो वर्ड है ना, अब हमारे यहाँ हाथ खुला हुआ आदमी सिर्फ शिया क्यों नजर आता है? वो शाफी भी तो हो सकता है, हम्बली भी तो हो सकता है ना। मगर चूंकि हमारा नुक्ता नजर बहुत छोटा है, और मैं समझता हूं कि ये जो आइम्मा है, इन्होंने इससे भी ऊपर का सोचा। इनके जमाने में कभी इस तरह का मसलक नहीं बना होगा, ना मसला बना होगा। फिर भी मैं आपसे कहूं कि मैं खुद के लिए भी पसंद नहीं करूंगा कि आप मुझे सिर्फ हनफी, सुन्नी या शिया या बरेलवी या अहले हदीस कहें। मैं पसंद ही नहीं करूंगा। जो अल्लाह ने मेरे लिए पसंद नहीं किया, मैं खुद कैसे पसंद कर सकता हूं? मुस्लिम कहेंगे मुझे अच्छा लगे। और मुझे लगता है इसी वजह से मैंने बहुत सारे एतराजात भी फेस किए हैं। सुलह कुल्ली, रावजी, सुन्नी, बरेलवी, कब्र परस्त, वहाबी, ये सारे नाम मुझे मिले हैं मुख्तलिफ जगहों पर। बट आई गेस इट्स ओके, क्योंकि कारखाना सामने वाले का है और उसमें जो तख्लीक कर रहा है वो मेरे लिए है। ये उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि वो क्या निकाल रहा है उस चीज में से। मगर ये अब की मर्तबा उन लोगों की तरफ से आ रहे थे कि जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स थे, और मैं समझता था कि बड़े काबिल और पढ़ने वाले और होशियार और गौर और फिक्र करने वाले और हदीस की किताबें टटोलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली वही रवैया अपनाया जो कोई भी मसलक अपनाता, कोई भी फिरका अपनाता।
اور ان کے لوگوں نے نہیں، خود انہوں نے، یعنی ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ویورز کا کھیل، میں نہیں کہوں گا، سامنے والے اینکر نے کہا کہ ویوز کا کھیل لگتا ہے، ویوز کے لیے یعنی پرسنل ہو جائیں گے، مجھے ہی لگتا ہے آپ جو بولے یہ کیا آپ کے نام پہ ویوز لینے کا چکر ہے؟ یار میں یہ بات کروں گا نا تو وہ پھر اس کو پرسنل لے لیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مگر پھر خود ہی اعتراف کر دیا ایک لیک کال کے اوپر، یا پھر وہ انٹرویو کال ہو سکتی ہے کہ یہ سب ویوز کے لیے کر رہے ہیں. وہ بھی دیتے رہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا کیا کردار ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے شاید کہ کوئی یوٹیوب کے ویوز کی خاطر انہوں نے اس طرح کیا ہے سارے کا سارا معاملہ. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. میں نے ویسے ویوز کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنانی ہے، کیونکہ انجینئر صاحب کا یہ مغالطہ اب تک ہے کہ جب وہ کوئی کام کریں ویوز کے لیے، اور ظاہر ہے ان کی پوری دنیا کیمرے کے اوپر ہے، تو وہ ویوز ہی کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اور خود ان کی ایک ویڈیو بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پہلی مرتبہ 5000 کچھ ویوز آئے تو میں بہت خوش ہوا. تو جو ان کی طلب اور حسرت ہے وہی انہوں نے دوسرے پہ نافذ کر دی اس شخص کے اوپر جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. اور اسی تسبیح کو رٹنا شروع کیا لوگوں نے، اور ہم نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا. مگر دکھ ہوا اندر سے کہ یار یہ تو عقل مند لوگ تھے، ان کو ہم سوچ رہے تھے کہ 2812 اور احادیث کے نمبر یاد کر کے گھوم رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے تھے. واو، ایک نئی قوم نکل کر آئی ہے. وہ قوم وہی رٹ رہی ہے بغیر غور و فکر کیے، بغیر کمپیریٹو اسٹڈی کیے کہ انجینئر صاحب کے ٹارگٹ تو ویوز ہوں گے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی دعوت کا کام اس کے اوپر کرنا ہے. وی انڈرسٹینڈ اٹ. ہمارا ویوز کا کام کب سے شروع ہو گیا؟ ہم تو پروگرام بھی کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ لے لیں، اپنا پروڈکٹ رکھ لیں، کوئی جوس کوئی چیز، تاکہ یوٹیوب کے ایڈ سے نکل سکیں. جو ایکسپینسز ہیں، اسٹوڈیو، آڈیو، کیمرہ، ریکارڈنگ، ٹریولنگ، یہ سب اس سے بیئر ہو جائیں. مگر وہ ایک الگ دنیا میں بھیجے گئے اور انہوں نے اس دنیا میں جا کر وہی کیا جو ایک فرقہ کرتا ہے. اس بار یہ فکر ایک فرقے کی نہیں بلکہ فرقہ جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس کی بن گئی. انفارچونیٹلی اس بات کو آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے، کامنٹس پڑھ کے، کہ یہ باتیں ایسے ہی ہیں جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. الغرض اور آگے بڑھتے ہیں. اب کہانی ہوتی ہے 26 کی شروع. چیلنجز تھے، جانا تھا، ہم نے طے کر لیا جانا ہے. سامنے والا جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بیٹھنا چاہتا ہے مگر شاید راستہ صحیح نہیں ہے، ہم نے اس کے سامنے راستے صحیح رکھ دیے تو ایک عجب ریئیکشن آیا. مجھے مکر کرنے والا بتا دیا گیا اور ایسا پریزنٹ کیا گیا کہ جی میں ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ باخدا میں ان کو بول چکا تھا ویڈیو میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کمرے سے نکل کر مساجد میں جائیں، تبلیغ کے لیے سب جگہ جائیں، کیونکہ لوگ مانیں گے کہ آپ بیٹھے تھے اور بیٹھنے والے کو آپ نے لوہے کے چنے چبا دیے تھے، کیونکہ آپ کے پاس حوالے ہیں، ریفرنسز ہیں اور ساری ریسرچ ہے آپ کی. مگر پھر دشمن کنسیڈر کیا گیا، پھر دھمکیاں دلوائی گئیں، پھر تانے دلوائے گئے، پھر بڑی بڑی جگہوں سے کالیں دلوائی گئیں کہ بیٹھ جائیں، رک جائیں. ہمیں ان کو یہ کہنا پڑا جی ٹھیک ہے، پریشر آپ کا ایکسیپٹ کر لیا ہم نے، دل نہیں مانا. اور خاص طور سے 25 کی شب جب ہمارے سامنے وہ ویڈیو آئی جب آپ نے خواجہ صاحب کو معاذ اللہ کمینہ کہا. ہاں، جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے. تو ہمیں لگا کہ اب ایٹ لیسٹ یہ تو ثابت کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یا پھر اس ولی اللہ کی عزت پہ بات آئی ہے، اب سامنے جا کے بیٹھنا بنتا ہے. ویڈیو میں نے مفتی صاحب کو بھیجی اور دیگر احباب کو، انہوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا. خطرات اپنی جگہ، خود بقول ان کے اداروں کا اس حوالے سے حرکت میں ہونا اپنی جگہ، مگر جان ہتھیلی پر کسی عوام سے پوچھا کہ جانا چاہیے، ورنہ آپ کہتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ختم. عوام نے بھرپور انداز سے کہا، ویڈیو ثبوت اور پوسٹ موجود ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے. اب اگر آپ نہیں گئے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. لہٰذا ہم جا کے کھڑے ہوئے. رات کا سفر کیسے گزرا، صبح کتنی سختی، سردی اور راستے کٹھن، اور پھر یہ خوف کہ ہمیں کوئی گرفتار کر لیتا ہے تو کیا ہوگا. کیونکہ پیچھے ایک مفتی صاحب سے جب ہم نے ان کا نام لیا ان کے لوگوں کے کہنے کے اوپر، کیونکہ میں ذاتی حیثیت میں ان کو کبھی ملا ہی نہیں، اور میں نے جب خواہش کی کہ جب میں ان کو جانوں گا تو مزید بات کر سکوں گا، تو اس پہ انہوں نے وہ ریئیکشن دیا کہ جو ایک ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کس قسم کا آدمی یا کس طرح کے لوگ سوچ سکتے ہیں. ہم اس سوچ سے نکل گئے. ہم نے کہا ہم غلط جگہ پہ ہم نے پاؤں رکھ دیا، یہ کیچڑ ہے، ہمیں خود ہی اپنے قمیض اور لباس کو بچانا چاہیے. ہم صرف وہ کام کریں جو حب فی اللہ ہے اور بغض فی اللہ ہے. یہ عالم ہے، یہ ان سے بات کر سکتے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کا نام دینا چاہیے. وہ ہم نے کیا. مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو انہوں نے المدد یا پولیس کہہ دیا تو میں کیا کہوں گا.
یہ جواب تھا 26 کو جو میرے پورے بدن میں ذہن میں گونج رہا تھا کہ یار یہ اگر واقعی پولیس آئی اور پولیس کا معاملہ اس طرح سے بگڑا تو کیا ہوگا. دوسری چیز جو میرے دماغ میں صبح و شام 26 کے دن چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ اس طرف جو لوگ آئے, آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایک کیس ہوا تھا سلمان تاثیر اور سارا سلسلہ, اور اس میں مفتی صاحب کا نام گیا تھا, اور اس شخص نے جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کے اوپر ایک سیاسی جماعت کھڑی ہوئی, ایک موقف بنا اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا اور اس کو عدالت نے ظاہر کاؤنٹر کیا. وہ بیان میرے سامنے تھا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے کہنے کے اوپر یہ کام ہوا, یعنی ان کے بیان کو سن کے یہ بات ہوئی. جب اخبار کی سرخیاں میں نے پڑھی تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں اگر یہ لوگ جو آئیں یہ تو عاشق رسول ہیں, عاشقان ہیں, یہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں, اگر وہاں سے رد عمل خراب ہوا اور یہ لوگ آپے سے بگڑ گئے تو میں کیسے مینج کروں گا؟ یہ تو مجھ پہ الزام ہوگا کہ یہاں لا کے میں نے انتشار پھیلایا ہے یا میں نے تصادم کروایا. دونوں طرف سے اگر کچھ بھی ہوتا تو وہ میری سب سے بڑی شکست ہوتی, کیونکہ میں ہمیشہ سے تحمل کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں یا کم سے کم ان کو سامنے لانے میں کامیاب ہوا. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا 26 کو. اس کا غم تو مجھے تھا کہ وہ جسے ہم سمجھتے تھے کہ بہادر آدمی وہ نیچے پانی کا گلاس نہیں بھجوا رہا, نیچے بیکری والے کہہ رہے ہیں کہ یہ 1500 روپے کا بل بنا ہے, ہم آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ آپ مہمان ہیں, کراچی سے آئے, پنڈی سے آئے. مگر اس شخص کے لیے یہ ذہن کہ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آ کے نیچے نہ ملیں اور کہیں آپ آئیں, میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ ویڈیو موجود ہے حسین الشاہ صاحب کی, جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے ہوں, مفتی منیب الرحمان صاحب سے, مگر ایٹ لیسٹ یہ کرے گا کہ یہ پانی کا گلاس لا کے دے گا اور یہ کہے گا کہ یار میں اہل بیت کا نام لیتا ہوں, آپ دروازے پہ آئیں نا, کم سے کم یہ میں نیچے آ کے آپ کو پانی پلاؤں گا. وہاں ایک دو صاحبان اور بھی تھے, وہ بجائے یہ کہ مجھ سے بات کرتے مفتی نوید عباسی صاحب کے پاس چلے گیا, وہ انتظامیہ کا بندہ, اور ان کے ساتھ اس نے کچھ ڈائلاگ شروع کی جس کا ہمیں نہیں پتا. مگر ان کو بھی وہ, یہ راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو بھی صرف اس لیے کہ شاید کوئی بات بن جائے. مفتی صاحب کو میں نے کہا اچھا یہ مجھ سے نہیں کر رہے, آپ سے کر رہے, آپ اوپر جائیں, کیا پتہ یہ آپ کو اوپر لے جا کے کھانا کھلائیں, بٹھائیں اور کوئی معاملہ بنے. آپ ویسے ہی ریئیکٹ کیجیے گا کہ بغیر مباحثے کے ہم نہیں جائیں گے, سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کوئی, اور یہ جملہ انہوں نے کہا بھی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. مگر جب آپ اوپر جائیں گے تو شاید ان کا اخلاق ان سے کہے گا کہ جی لوگ مہمان آئے. مگر حیران کن بات یہ کہ وہ صاحب, مجھے نہیں معلوم اکیڈمی کے کتنے اندر تک گئے, مگر جب وہ اندر گئے تب بھی وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپسی آئے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ, میرے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے اس حوالے سے, نہ میں نے ان سے خود پرسنلی پوچھا, مگر انہوں نے آ کے بتایا کہ میں اندر گیا, یعنی اوپر کی طرف گیا, اور بات یہی ہوئی کہ 12 بجے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے, تب تک سیشن ختم ہو جائے گا تو آپ سے ویٹ کریں. 8:30 بجے یا 8:45 بجے ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا مہمان 12 بجے تک گاڑی میں ویٹ کرتا رہا. اپنے سے ذرا مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ مفتی صاحب ایک عالم دین, جس کو خود انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں حسینی اسکالر ہے, حسینی عالم دین ہے, یہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے تمام پروگرامز کو کینسل کر کے آیا ہے روڈ پہ کھڑا ہو کے, ایسے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے. یہ نہیں کہتا کہ اگر پولیس یا مدد کہہ رہی کی تو میں کیا ہوں, المدد پولیس کے جواب میں مجھے کیا کرنا ہے. یہ مضبوط آدمی ہے. اس دن اس آدمی نے چاہے 1000 چیزیں ایسی کی ہوں جو آپ کو قابل قبول نہ ہو, میں نے اس دن اس آدمی کے اس جگرے کے اوپر اپنا دل دیا اسے. یہ ہوتا ہے بہادر آدمی. آپ حضرت علی کا نام لیں تو آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ کم سے کم میدان میں آئیں, فرار اختیار نہیں کریں. ان سے اچھے ہیں جو صرف باتیں بنا کے, ویڈیو بنا کے, کہانیاں بنا کے پیچھے ہو گئے. ایک اور شاہ صاحب ہیں, سیدوں کی عزت تو ہماری تربیت میں شامل ہے, نام بھی نہیں لیتا. ان سے میں نے کہا پیر مہر علی شاہ چل کے آئے تھے یہاں لاہور کی طرف اور آگے جانا چاہتے تھے, آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو کہوں کہ ان کی آپ کے پاس آ جائیں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ جانے والے لوگ نہیں, یہ صرف اپنے لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر, خطبات میں, محافل میں اکساتے ہیں, نعرے لگواتے ہیں, اپنی صداقت کا یقین دلاتے ہیں, مگر جس کے سامنے ان کو پیش کرنا ہے اپنا نام اعمال, اس کے سامنے سچے نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ جانے ان کا معاملہ اللہ کے سامنے. جو آدمی آ گیا ہے اس کو رنجش نہ ہو. میں ان سے بار بار کہتا رہا مجھے اب چلیں, اب چلتے ہیں, کیونکہ دیکھ لیا یہ آدمی نہیں آ رہا. مفتی صاحب نے کہا نہیں, شاید کوئی آثار, کوئی امید بن جائے, ہم بیٹھیں گے, ہم انتظار کریں گے, 12 بجے بھی بیٹھیں گے, ہم کتابیں لے کر آئیں. ہماری سنجیدگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, کتابیں مناظر کی لائنوں کے ساتھ, پٹیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, کون سی کتاب پہ کون سا ریفرنس نمبر ہے, سب کھول کے دیتے. مگر وہ دن بڑا بھاری دن گزرا, اور میں چونکہ اس حوالے سے تجربے کار نہیں تھا,
میں نے بہت ہی حساس انداز سے وہ سب محسوس کیا. لوگوں کو پیچھے ہٹاتے رہے, جمع غفیر جمع ہوتا رہا جہلم کا. لوگوں نے پہلے بھی کہا مار رہے ہیں, ہم نے کہا آپ کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی. مفتی صاحب نے اپنی مدد سے اعلان کروایا کہ کسی کو ضرورت نہیں آنے کی, تاکہ کوئی انتشار کی کیفیت نہ بن سکے. پولیس والوں کو منہ دیا سامنے آ کے, انہوں نے کہا آپ نے یہ کام کروایا. میں نے کہا میں نے وہ کام کروایا کہ جس کے لیے وہ کہتے تھے میں تیار ہوں, علمی مباحثہ یہاں ہوتا رہا ہے. مگر پولیس والوں کو یہ کہہ کے بھیجا کہ یہاں کبھی علمی مباحثہ مناظرہ نہیں ہوا ہے اور آگے بھی کبھی مباحثہ نہیں. ہم نے پتہ کیا اپنے سورس سے بھی, نہ اس اکیڈمی میں پہلے کبھی مناظرہ ہوا ہے, مباحثہ ہوا ہے, نہ ہی آتا ہو. ان کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے. یہ ایک سفید جھوٹ تھا جو پولیس والوں سے کہلوایا گیا. ویڈیو دیکھے ہم, مگر اس کے باوجود یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سامنے والا آدمی بس ہو گیا ایکسپوز جتنا ہونا تھا. اس سے ذرا ایکسپوز کر کے ہمیں کیا ملنا تھا؟ دل ہی ٹوٹنا تھا ہمارا. بس ہم نے بہت اخلاقی پریشر ڈال دیا, ہم نے بہت شور مچا دیا. بس ہم جس کو جو دکھانا چاہتے تھے دکھا گئے. ایک اکیلے آدمی کا ایک ایسے آدمی سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا نیٹ ورک ہو دنیا بھر میں, جس نے ایک مدت سے سافٹ ویئر کا استعمال کیا ہو, یوٹیوب کا استعمال کیا ہو. اس کا 2 مہینے کے یوٹیوب چینل والے آدمی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یا اس کے علاوہ وہ ایک ریسرچر ہے, میں ایک طالب علم ہوں. کس نے تصادم کروا دیا ہمارا؟ ہم نے صرف اخلاقی دباؤ ڈالا اور اس کے نتیجے میں ہمیں دشمن کنسیڈر کیا گیا. مگر اب ہم 26 کے بعد 26 کی رات کو بھی کچھ نہ بولیں تو بہتر ہے. یہ میرا پلان تھا اور میں نے اس دن اناؤنس کیا کہ اب بس فلسطین کی بات ہوگی. 26 نومبر ہو گئی, حقیقت آپ کے سامنے. آج کے بعد اب فلسطین کی گفتگو کیجیے گا, اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی. میں غلط آدمی کے چکر میں آیا. میں نے سمجھا کہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا مگر صحیح بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے ہر ممکن کوشش کی, ویڈیو بھی بنوا کے دی, منیب الرحمان صاحب کے سینئر آدمی سے ویڈیو بنوا کے دی, چل کے بھی مفتی صاحب کو لے کے بھی خود آیا, وقت پہ بھی آیا, 9 بجے سے پہلے بھی آیا, پہلے سے اطلاع بھی دی, 1 مہینے کا شور بھی بچایا, اتوار کا دن بھی رکھا. سب کچھ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. مگر میرے سامنے آ گیا کہ یہ خود نہیں رضامند تو ابھی جو کہانیاں کرائیں, میں اور مجھے سے لوگ تو ان کی کہانیوں میں نہیں آئیں گے. اتنا کافی ہے, آپ فلسطین کی بات کریں. پچھلے 2 مہینے سے اس چکر میں آ کے ہم فلسطین کا حق نہیں ادا کر سکے. میں نے وہاں اناؤنسمنٹ کیا مگر وہی ہوا. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی. فوراً سے انہوں نے ویڈیو بنا دی اور پھر سے کلب کا کھیل شروع ہے, جو شاید اب تک شروع ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اب میں بھی کروں گا کیونکہ میری مجبوری ہے, کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جواب مانگ رہے ہیں. اور پھر انہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ اس کو, یعنی ان میں سے کچھ کا کہ آپ تو کلپ بنایا جا رہا ہے پھر سے. ارے بھائی یہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. کلپ تو آپ کی سرکار کھیل رہی ہے, جو غلط کھیل رہی ہے. مگر جب تک کھیل رہی ہے اب ہم بھی عادی ہو رہے ہیں, کھیلیں. جبکہ اندر سے میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بیٹھ کے ختم ہو, کسی کے ساتھ بیٹھیں ان چیزوں کے اوپر جو آپ دعوت دیتے ہیں. خیر, جہاں میری غلطیاں ہوں گی میں اس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کروں گا. ہو سکتا ہے یہ میری بڑی غلطی ہو, میں نے اخلاقی دباؤ ضرورت سے زیادہ انجینئر صاحب پہ ڈال دیا, جس کی وجہ سے یہ تاثر بھی گیا کہ میں ان کا حریف ہوں, دشمن ہوں. اور انہوں نے خود بھی یہ بات کہہ دی کہ بھئی مکر ہو رہا تھا اور میں چال چل رہا تھا. حالانکہ یہ کیا چال ہے کہ ہم آپ کو کسی کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں, یہ چال ہے. ایک پائلٹ ہے اور پائلٹ کو جہاز کے سیٹ پہ بٹھانا چاہتے ہوں, یہ چال ہے. ایک ایکسپرٹ آدمی ہے, اس کو اس کی ایکسپرٹ نشست پہ بٹھانا چاہتا ہوں, یہ چال ہے. ہم نے اس کو بھی فیس کیا. مگر ایک شاید غلطی اور ہوئی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلط لیا گیا ہو. کیونکہ جب ہم پہ گلباشی ہوئی اور پھولوں سے ہمارا استقبال ہوا تو ظاہر ہے ہمیں شکل دینی تھی. جو لوگ محبت دکھا رہے تھے اس محبت کو قبول کیا, استقبال کو انجوائے کیا. اس سے ان کو یہ تاثر کیا کہ یہ اسی مسلک کا نمائندہ ہے. جبکہ وہ پیچھے کا سارا ریکارڈ بھول گیا کہ یہ تو انجینئر صاحب کے حق میں بولتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کسی بھی فرقے سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرنا چاہتا, میں مسلمان ہوں. یہ اس کا پرانا ریکارڈ ہے, سب جانتے ہیں. انہوں نے اٹھا کے اس کو مسلک کا نمائندہ بنا دی. یعنی ایک فرقہ وجود میں آنا شروع ہوا جب انہوں نے اس طرح کے تانے دینا شروع کیے. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ تو بھولے والے لوگ ہیں. اکثر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے کم عمر لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بھی جوان ہو رہے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں دیہات کے وہ لوگ نہیں ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کے پینڈو لوگ بالکل پنڈ سے آئے ہوئے لگتے ہیں, کچھ بھی نہیں سوچتے. ان کے تھوڑے سے اپڈیٹڈ ہیں مگر نیم حکیم ثابت ہوئے, نیم ملا ثابت ہوئے, جو زیادہ خطرہ ہے جان اور ایمان بن گئے. انہوں نے بنانا شروع کیا ہمارا اس طرح سے حلیہ کہ جی وہ بریلوی اور یہ اور وہ. اور آپ کو پتا ہے کہ کن لوگوں کی ویڈیو لگانا شروع کر دی کہ جو خود ان کو گالیاں دیتے تھے, ان کی محبت میں ہمیں گالیاں دے رہے تھے. اور اس دن بھی یہی ہو رہا تھا. تو وہ کبھی بھی خوش نہیں تھے ان چیزوں سے. ان کا کام ہی معروف گالیاں ہی دینا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ آپ کو نارا مرزا یہ سب گندے گندے جملے کہتے تھے, اب ان کو لگ رہا تھا کہ ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کا 26 نومبر تک نام چل رہا ہے تو ہم بھی اس گالیوں کی لسٹ میں آ گئے. اور انہوں نے اسی کو لگا کے دکھانا شروع کر, دیکھو جی آپ کو گالیاں دے دی.
बीच में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो चिपका दी जो पुरानी वीडियो है, उनके अहबाब कह रहे हैं कि सारे वो पुरानी वीडियो है, और वो बड़े मुदल्लल अंदाज से कह रहे हैं हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया इसमें, हमने तो उस वाक़े की तरफ इशारा नहीं दिया, हम तो इल्म मनाजरा पढ़ा रहे थे आपको, ये किसने कहां से उठा के कहां जोड़ दिया है। हमने उस पर भी बात की कि चलो जोड़ दिया है, हम जानते हैं इनका पूरा सेटअप इसी तरह से चलता है कि क्लिप जोड़ दिया, लगा दिया। तो अब भी हमने ऑफर रखी कि चलो जी बैठ जाए, मुनीबुर रहमान साहब के साथ बैठ जाए ना, क्योंकि मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो आई है, हम मुलाकात करवा देते हैं। अब तो रजामंदी का इजहार करें, अब तो नाफरार इख्तियार करें, अब तो फरेब और ये सब चीजें और मकर को मत शामिल करें। तो बिठाने वाली बात थी, मगर कोई जवाब नहीं। कहा था कि 26 नवंबर तक की रात ये सारा सिलसिला हो चुका था, इस्तकबाल हुआ, जो शायद मुझे उसमें मतलब क्योंकि मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि कुछ लोग मेरे ऊपर फूल गिरते हुए देख के हसद करेंगे, शायद इससे वो राय रास्त से हट जाएं, वो समझें कि कोई फिरके का नुमाइंदा है, शायद मुझे उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं हिशाम अलाई ज़हीर साहब के साथ भी गया, प्रोग्राम किया, मैंने डिस्कस नहीं किया इंजीनियर साहब को, उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने इस हवाले से एक क्वेश्चन कर लिया, कोई टॉपिक उनके हवाले से नहीं रखा, कोई 26 नवंबर नहीं रखी। ये मेरी पेशा अदालत थी जो मैं अपने आप को जिसमें खड़ा कर रहा था। और इसके अलावा बात मगर फिर वही सिलसिला, अखलाक से गिरी हुई हरकत शुरू हो गई। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो क्या 1000 बंदे लेके आ जाओ। कालिया कालिया कालिया। अच्छा, मैं इस बात पे भी बड़ा अंदर से खुश हूं, वो इसलिए कि इससे पता लगता है कि आपकी नजर कितनी कमजोर है और अखलाक आपका कहां खड़ा हुआ है। यानी आप कहते हैं आपके अंदर अखलाक नबवी में से कुछ आया है। 26 को हमने आपका अखलाक नबवी माशाल्लाह देख लिया कि पानी का गिलास तक नीचे आके नहीं पूछा, आके मिले नहीं उस आलिम से जिसको आप कहते थे कि हुसैनी स्कॉलर है, और अब आप वो वाला अखलाक भी दिखा रहे हैं जिसमें आप बुरे नाम और अलकबात से पुकारते हैं, और वो भी इतना इर्रेलेवेंट कि मैं अंदर से भी हंसता हूं कि इनको कोई दूसरा नाम मिल जाता, लोग बोलते कि यार ये सही है, मैचिंग है इनकी बातों की तरह, ये नाम भी खुद साख्ता ही है, कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई चीज मैच नहीं हो रही। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि अगर किसी का रंग से आओ तो उसको बुरा ना लगे कि यार सियाह रंग वाले को ये कालिया कह रहे हैं। मेरे नजदीक तो हजरत बिलाल हबशी सियाह फाम होने के बावजूद प्यारे थे अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को। तो मैं इस रंग के ऊपर बहुत मोहतात होकर कमेंट कर रहा हूं कि अगर खुदा मुझे ये रंग भी देता तब भी मैं इनकी बात से बुरा नहीं मानता, मगर शायद इनके इस तरह कहने से वो जो साहिब सियाह रंग है वो क्या सोच रहे होंगे कि यार ये स्कॉलर है, ये आलिम दीन है, किसी को कालिया कह के पुकार रहा है। एनीवे, पर्सनल नहीं होते, मगर ये चीज मैंने फील जरूर की और मुझे इस पे सिवाय हंसी के और कुछ नहीं आया। वही हुआ जो फिरके करते हैं कमेंट्स और उसी चीज को टैग करना और उसी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना शुरू कर दिया कि कालिया। सो इससे और एक्सपोज हुए, यानी लोग तो देखें, और मैं तो चाहता हूं कि लिखें कि इससे लोगों को पता लगे कि ये अखलाक है, ये स्टूडेंट्स की टीचिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। फिर क्या फर्क रहा मसलकों में और तमाम सिलसिला में। एक और इंपॉर्टेंट बात जो 26 नवंबर से रिलेटेड थी वो ये कि बड़ा लोगों ने पुरजोश अंदाज से मोहब्बतों का इजहार किया, दुनिया भर से कॉलें आई, लोगों ने शाबाश कहा, बड़ी बड़ी ऑफर्स मिली, मगर हमने एक बात जो जानते हैं वो जानते हैं, दो टोक कह दी कि इंजीनियर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ 26 को ये अल्लाह ने करवाया, वरना हमारी नीयत उनके साथ बैठने की थी, बिठाने की थी, इल्म मुबाहिसा करने की थी। मगर अगर वो सिर्फ एक चीज कर देते तो शायद ये सब कुछ भी नहीं होता और उनकी इज्जत की वाह हो जाती। वो ये था कि अगर वो 26 को नीचे उतर के आते, पानी का गिलास देते, गले लगाते, हनीफ कृषि साहब का हाथ पकड़ते, तस्वीर खिंचवाते, ऊपर ले जाते, मुझे कहते चले आप गए साइड में, लोग कहते वाह वाह। मनाजरा नहीं करना था मगर अखलाक लोगों ने देख लेना था। इससे अंदाजा हुआ कि अभी इनकी एज ही शायद कम है और तजुर्बा तो वैसे ही कम है, क्योंकि कमरे से नहीं बाहर निकले। इंसान सफर करता है तो उसको समझ में आता है कि मिलनसारी क्या होती है, अखलाक लोगों में जाके पता लगते हैं। ये मैं कमेंट नहीं कर रहा, यानी मैं उनकी तरफ टॉन्ट नहीं कर रहा, मगर मैं रियलिटी बता रहा हूं कि बहुत बड़ा रिवर्स लग सकता था इस पूरे सिलसिले को अगर वो सिर्फ इतना कर देते कि नीचे आते, मिलते, बात करते, हाथ पकड़ते, मुफ्ती साहब आप मेरे फेवरेट स्कॉलर हैं, आपके लिए तो मैंने कितने अच्छे जुमले कहे हैं, कुछ भी, या सिर्फ यही कहते हैं कि सर नहीं करना मनाजरा, आप आए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, चलते बने। इससे उनका अखलाकी वजन बढ़ जाता है कि यार ये डरपोक आदमी नहीं है, ये फरार नहीं होता। मगर रिएक्शन क्या आया, वो वीडियो देखी आपने उनकी, सिवाय हंसी के आपको कुछ भी नहीं आएगा अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पे देख रहे हैं। पहले मेरी वीडियो लगाई, मेरी वीडियो से आगाज हुआ है प्रोग्राम का, सुभान अल्लाह। आप तो हमें ज्यादा मशहूर करने में लगे हुए कि कैमरा इधर भी नहीं होगा और उधर भी नहीं होगा, जबकि मैं कह चुका, अर्ज कर चुका कि जी आप
آپ کو اکسانے اور اخلاقی طور پہ آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہے, اور بات بھی وہی ہے جس پہ ہم قائم ہیں کہ کیمرہ ادھر بھی نہ ہو ادھر بھی نہ ہو. آپ کے کیمرے کھلے ہوئے ہیں, لگے ہوئے, اندر سے اسٹوڈنٹس کیمرے بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کا CCTV سے لے کر ہر چیز چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ کیوں نہیں بند کیا آپ نے؟ جب آپ کا بھی نہیں ہوگا تو ہمارا بھی نہیں ہوگا. بلکہ ہمیں تو تھریٹ زیادہ ہیں کہ ہم اوپر آپ کے پاس چل کر آئیں, یعنی ہم بہت دور سے تھریٹس میں آئے, وہ جو آپ لوگوں نے دلوائے تھے. ہمیں تو اپنے پاس کچھ رکھنا ہے کہ آپ الزام نہ ڈال دیں. ہم ابھی نہیں گئے تو آپ نے الزام لگا دیا اس ویڈیو میں کہ اوپر آتے تو نعرے بازی کرتے. تو اگر ہم بغیر کیمرے کے چلے جاتے تو پھر تو آپ ہم پہ پورے قتل و غارت کا الزام لگا دیتے, کیونکہ آپ کے بقول, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو تو علم غیب ہے. معاذ اللہ, یہ ساری باتیں تو آپ نے پہلے سے اندازہ لگا لیں گے یہ ہوگا اور وہ ہوگا. جبکہ یہاں ہم ایک آدمی بھی جمع ہو رہا ہے ایکسٹرا تو اس کو واپسی بھیج رہے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا, کہ ان کو یہ موقع نہ ملے کہ یہاں پہ پریشرائز گروپ کوئی آیا. یہ ایک کمپلیٹ نیوٹرل انالیسس ہے کہ میں نے کسی کو کیسا پایا اس پورے 26 نومبر کے سلسلے میں. سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ذات سے. میں نے ان کو 26 سے پہلے کیسے پایا, اس دن کیسے پایا, اور اس کے بعد کیسا پا رہا ہوں. ایک کمپلیٹ نیوٹرل انالیسس کہ جب بھی کوئی جائے گا ان چیزوں کو ذہن میں رکھے, جب بھی ان کے حوالے سے گفتگو کرے گا ان چیزوں کو ذہن میں رکھے. آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جائیں گی اور جو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. پہلی چیز, انجینئر صاحب کے ذہن میں بلا شبہ کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے. یعنی ان کو اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ لوگ جو مسالک کے ترجمان ہیں یا مسلک کے فالوورز ہیں وہ کیا سوچیں گے اس حوالے سے, کہ وہ کیا بول رہے ہیں. وہ بلا خوف و خطر کھیلنا چاہتے ہیں ویڈیو کے اوپر, اور وہ کھیلتے بھی ہیں اس حوالے سے, یعنی کومنٹ کرتے ہیں. دوسری چیز جو شاید اچھے زاویے میں رکھی جا سکتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر مسلک سے اچھی باتیں اٹھائی ہیں. مثلاً اگر تشیع و شیعہ حضرات میں بنو امیہ سے نفرت ہے تو انہوں نے وہ سارے کانٹینٹ کو اٹھا کے سامنے رکھ دیا, مگر وہیں پر انہوں نے ان کی اس چیزوں کو جو بنیادی ہیں ڈینائی کر دیا. بنیادی سے مراد یہ کہ کوئی بھی شیعہ اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا کہ جو یہ علی مدد کہتا ہے وہ سب مشرک ہے, مگر وہ کہہ چکے ہیں اس بات کو. اسی طرح بریلویوں میں سے کچھ اٹھا لیا اور وہابیوں میں سے کچھ اٹھا لیا. اس طرح سے ایک بڑی اچھا پیکج ان کے پاس بن گیا, اور جو آدمی اچھے پیکج کی تلاش میں ہوتا ہے ان کو انجینئر صاحب کے پاس وہ آسانی سے مل جائے گا. تیسری ایک امپورٹنٹ بات جو انجینئر صاحب کی شخصیت میں اور ان کے بحیثیت ایک اسکالر کی شخصیت میں دینا چاہتا ہوں, جس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ایک اسکالر ہیں, مگر چونکہ عام معنوں میں اسکالر کنسیڈر کیے جائیں گے تو میں یہ ضرور مینشن کروں کہ ان کی اپنی پرسنل اسٹڈی بہت زیادہ ہے. کسی بھی عام طور سے آدمی کی اتنی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے جس کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ خود کتابوں میں غوطہ زنی کرتے ہیں, اور ان کی ریسرچ ہے, اور وہ بڑا اپنے لیکچر کو بنانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں, اور خود کیمرے سے لے کر تار اور مائک کو بہت سینسٹیولی دیکھتے ہیں. اس کا اندازہ تب ہوا جب ہم ان کے پاس گئے, مائک کہاں ہے, کیمرے کی پوزیشن کون سی ہوگی. وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے بکرا تو نہیں بنا رہے, یعنی اتنے قریب سے تو نہیں لے رہے کہ منہ بالکل بڑا سا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ہی حساس طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں, جو نسبتاً دوسرے علماء یا مشائخ یا وہ لوگ جو ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں ان کو اس چیز کا اتنا نہیں شوق ہوتا کہ وہ ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھ سکیں. دے آر ویری اولڈ فار دس, بٹ ہی از ینگ اینڈ ہی از انٹیلیجنٹ اباؤٹ کیمرا ٹیکٹکس اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیم. ایک اور اچھی چیز ہے اس کو بھی مینشن کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جب انہوں نے اپنے عقائد کا اظہار کیا. انہوں نے بہت سے لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں مگر وہ حوصلہ نہیں کرتے اس کو بیان کرنے میں, اور بڑے اچھے اسپیکنگ اسٹائل کے ساتھ, یعنی ایک انفلوئنشل اسٹائل کے ساتھ انہوں نے اس کو نمایاں اور اظہار کیا ہے, جس سے باتیں کانوں میں جا کے ٹکراتی ہیں اور اپنا ایک مقام پیدا کر لیتی ہیں. نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں, اور میں اس پہ بھی بڑا حساس ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کے چاہنے والے یا ان کو سننے والے یہ سمجھیں گے کہ میں ان کی نیگیٹیوٹی کو عیاں کر رہا ہوں. میں اس میں بہت ساری باتوں میں پردہ ڈال رہا ہوں کیونکہ شاید وہ پرسنل ہے, مگر ان باتوں کا جن کا مجھ سے واسطہ ہوا وہ ضرور بتاؤں گا. جب بات آتی ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی, بٹھانے کی اور سامنے کراس چیک کرنے کی, تو جتنا بہادر ان کو ایک طرف سے دیکھا جاتا ہے اس کے بالکل برعکس وہ زیرو پہ چلے جاتے ہیں. یعنی ان کو اتنا خوف ہوتا ہے اس بات کا, ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کے نہ بیٹھ جاؤں, کہیں کراس چیک نہ ہو جاؤں, کسی عالم کے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں جو واقعی کسی کیلیبر کا ہو, ورنہ میرے لیے بڑے نقصانات ہیں. ایسا ان کو لگتا ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا, مگر ان کو یہ لگتا ہے. یہ خوف ان کے دل میں بہت زیادہ اور بہت نمایاں ہو گیا. سیکنڈلی, وہ ایتھیکل بیک گراؤنڈ میں بہت ذرا شارٹ ہیں, بہت زیادہ, یعنی
میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ہماری دوستی ہے اور ہم ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. ہم کبھی بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ نہ جائیں. ویسے کسی بھی عالم کے پاس خالی ہاتھ نہ جائیں, مگر خاص طور سے انجینئر صاحب کو ثقافتی تحفہ دیں, کچھ بھی ان کے سامنے رکھیں. مگر اس کے بالکل برعکس وہ انہوں نے ایک دفعہ ہمارے لیے اسٹے کا بندوبست کیا اور اس کو مینشن کیا ہمارے منہ پہ آ کے, اور بڑے سالڈلی مینشن کیا جیسے انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہو. ہم نے نیکسٹ ٹائم ان سے وہ چیز ان کی آفر کے باوجود منع کر دی کہ نہیں, وی ول اسٹے, وی ول مینیج اوور اون اسٹے. یہ چیز ہمارے یہاں اخلاقی زاویے میں سیٹ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے لیے کچھ اگر کر دیں اپنے طور سے تو اس کو دکھاتے رہیں اور مینشن کرتے رہیں اور اس کو کامنٹ کرتے رہیں اور 4 لوگوں میں اس کو جا کے بتاتے رہیں. اٹس ناٹ فیئر. پھر وہ جو 26 نومبر کو ہوا کہ ان کا اگر وہ صرف نیچے اتر کے آتے اور ہاتھ ملاتے اور مفتی صاحب کو کہتے ہیں کہ میں اکثر ویڈیو میں آپ کا ذکر کرتا ہوں, آپ بہت اچھے اسکالر ہیں, حسینی اسکالر ہیں, آپ ان کی باتوں میں آ گئے, آپ جائیں, آپ 26 نومبر کو نہیں ہونا کوئی مناظرہ, آپ بس پانی پئیں اور آتے ہیں تو میرے ساتھ اوپر آ جائیں. یہ بات اگر وہ کرتے نیچے آ کے بھی, تب بھی ان کا ایک اخلاقی دباؤ اور وزن بڑا نمایاں بڑا ہو جاتا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایتھیکلی ایک بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہے جو دیانتداری کے ساتھ آپ بھی غور کریں گے, چاہے آپ ان کے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو. خود ابھی اس سلسلے میں جب انہوں نے کالیا اور اس طرح کے جملے, چھوٹو اور یہ اور وہ اور کمینہ اور یہ جملے مینشن کی, تو اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو فیملی کے ساتھ ایٹ لیسٹ سنا جا سکے. البتہ ان کی باتوں پہ توجہ رکھنی چاہیے, رہنی چاہیے, مگر یہ ایتھیکل گراؤنڈ سے ہٹ کے ہے. کیسر راجہ صاحب ان کے پاس گئے, ان کے لیے بھی انہوں نے وہ باتیں کہہ دیں جو شاید علم غیب سے ہی ان کو پتہ لگ سکتی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے علم غیب ان پہ آیا ہو سکتا ہے, مگر بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, مگر ان کی باتوں سے اس سے بالکل برعکس آتا ہے. ایک اور پوائنٹ یہ کہ کمپلیٹلی یوٹرن لینا بھی آپ کی ایک عادت ہم نے محسوس کی اس پورے سلسلے میں. پہلے آپ کہتے ہیں کہ آپ دوست ہیں, جانتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں, پہلے آپ کہتے ہیں یہ رول ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ رول چینج ہو گیا, پہلے آپ کہتے ہیں آ جاؤ, پھر کہتے ہیں میں نے تو بلایا نہیں. ایک بڑا کنٹراسٹ ہم نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا, جس کو آپ کاؤنٹر چیک کر لیجیے گا میری بات کو آپ مختلف ویڈیوز میں جا کے, جو پھر ایک پرسنالٹی میں ایپ بنا دیتا ہے. مزید بہت ساری باتیں مگر میں اس کو مینشن نہیں کرتا. ہاں ایک چیز ہے میں ان کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, وہ چیزیں پرسنالٹی میں آئیں تو اس سے نقصان پہنچتا ہے ایک ایسے آدمی کو جس کا قد بڑا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ بات ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگ یا ان سے محبت کرنے والے لوگ ان کی قدر نہیں ہے, اور ہر شخص ان کو ایک سازشی نظر آتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص کو وہ ہینڈل کریں, جبکہ کچھ چیزیں ہینڈل اور ٹیکل ہونے والے نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے فیور میں جاتی ہیں اگر آپ اس کو اسی کے اوپر بھی چھوڑ دیں تو. مثلاً یہ سارا سلسلہ جب ہم نے مباحثے کا شروع کیا تو ہماری خواہش یہ تھی کہ جب یہ بیٹھیں گے تو ان پہ مفرور ہونے کا الزام ہٹ جائے گا. وہ انہوں نے اور اپنے سر پہ سجا لیا بس اپنی ویڈیو کی شوخی کو پورا کرنے کے لیے. پھر جو انہوں نے لوگ چنے ان کے آس پاس کے, آپ دیکھیں گے ان میں سے 60% ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, یا پھر وہ ریورٹ ہو چکے ہیں, اور پھر وہ مطلب وہ اس پروسیس میں ہی رہیں گے, کبھی آ جائیں گے کبھی چلے جائیں گے, کیونکہ دے آر themselves very confused. سوائے ان کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ آ چکے ہیں, اب ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ آپ نے اس پورے سلسلے میں دیکھے ہوں گے ہمارے ساتھ. مفتی صاحب کے سلسلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب بہت جذباتی آدمی ہے. یعنی جب عشق رسول کی بات ہوتی ہے یا مذہبی بات ہوتی ہے, میں خود احتیاط کرتا ہوں, وہ پھر زبان سے نہیں دل سے بول رہے ہوتے ہیں, اور دل میں انسان پھر عقل کا استعمال نہ کرے تو نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک اور مفتی صاحب کی نیگیٹو عادت ہو سکتی ہے, جب کہ ہم ساری نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کو رکھ رہے ہیں, ہاں بالکل ہوگی. وہ مفتی صاحب کی ایک نیگیٹو بات یہ ہے کہ مفتی صاحب طیش میں اور غصے میں جلدی آتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ انسان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ مفتی صاحب میں اتنا, میں سمجھتا ہوں جس لیول کا کریج ہے اتنا ان کا حق بھی بنتا ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو ببانگ دول ڈٹے رہیں, مگر مفتی صاحب بھی کنایتاً باتوں کو دبا لیتے ہیں. یعنی اگر ایک چیز حق آپ کے سامنے نمایاں ہو چکا ہے آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں, مگر وہ ایسا, یعنی اس میں بھی وہ عوام کا خیال رکھ کے یا ان لوگوں کا خیال رکھ کے کہ اکابر ہیں, استاد نے کہا ہے ایسا ہے تو اس کو ویسے ہی کر لیتے ہیں. یعنی میرے حساب سے وہ نیگیٹو ہے, ہو سکتا ہے ان کے لیے پازیٹیو ہو, اور ہم چونکہ پرسنالٹی انالیسس کر رہے ہیں, 2 ٹوک کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا اس کے کلپ کاٹ کے ان تک پہنچائے جائیں گے دونوں جانب, مگر چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے تو میں نے کرنا ہے, اور میں جن تک بھی کلپ جائے ان کو یہ پوری ویڈیو پہنچا دیجیے گا. اچھی باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. مفتی صاحب دل نواز آدمی ہے, اور اتنے دل نواز آدمی ہے کہ
یہ واحد عالم دین ہوگا کہ جس کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں تکلف ہی محسوس نہیں ہوتا، چاہے وہ خدمت کی بات ہو یا اس کے علاوہ اپنائیت محسوس ہو جاتی ہے، چاہے اختلاف بھی ہو اس کے باوجود۔ دوسری بات اچھی مفتی صاحب کی یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری بلا کی ہے، یعنی جب ہم ان کے سامنے اپنے چیزیں جب ان کے سامنے رکھتے ہیں اتنے عاجزانہ انداز سے گھر میں خود اٹھا کے سامان کرنا، صفائی کرنا، یہ بڑی ویلیوبل بات ہے۔ مطالعہ مناظرے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں گنتی کے چند لوگ ہوں گے جن کا یہ لیول ہوگا مناظرے کے، اس کے خود گواہ تو انجینئر صاحب بھی، انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کا مطالعہ اور ان کا مناظرے کا اسٹائل، یقین مانے ببانگ دول کہہ سکتا ہوں کہ دوسرا آدمی تو شاید کوئی نہیں ہے جب مفتی حنیف قریشی صاحب میدان میں مناظرے کے لیے اترے۔ تو میں نے چونکہ 26 نومبر کے سلسلے میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھا ہے، وہ کتابیں اور اس میں 5 گھنٹے انہوں نے اسٹڈی کیا بیٹھ کے ایک جملے کو کہ اس کو ایسے رکھتے ہیں اور اس کی یہ حقیقت اور یہ اس کا ریفرنس ہے، اس کے رد میں یہ آئے گا تو اس کا وہ ریفرنس ہے اور اس کے ریفرنس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے۔ بلا یہ ایسے لوگوں کے استاد کو سلام ہوتا ہے جب آپ کسی کو کمپلیٹ، یہ میں سمجھتا ہوں اثاثہ ہے، اگر ایسے لوگوں کو آپ پاکستان کی سطح پہ لے کر آئیں، ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان ڈیبیٹ میں بھیجیں تب بھی آپ کو اس کے بینیفٹس نظر آئیں گے۔ بہرحال وہ ایک اسلامی مشن پہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایک الگ ذمہ ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، مگر زیادہ پوائنٹ دوں گا تو لوگ سمجھیں گے شاید جھکاؤ زیادہ ہے، اس لیے احتیاط کر رہا ہوں، اپنی بات کر لیتا ہوں۔ اس پورے سلسلے میں جو میرا انالیسس رہا، لوگوں نے میرے حوالے سے بڑے کمنٹ کیے کہ آپ کا اپنا ریلیجن کیا ہے، جبکہ ایک ریلیجن سیکٹ اس کا پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بطور صحافی سب کے سامنے آیا ہوں، صحافت کی میری ذمہ داری ہے، میں کیا بلیو رکھتا ہوں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ تب یہ ہے کہ جب میں جو بلیو رکھتا ہوں وہ آپ کے اوپر نافذ کرنا شروع کرتا ہوں، یعنی میں اگر کوئی دوائی لے رہا ہوں تو وہ میری ذات کے اوپر، مگر میں وہ دوائی آپ کے لیے لکھنا شروع کر دوں تو آپ بولیں گے آپ کی سند کہاں ہے، آپ کون ہیں، ڈاکٹر ہیں آپ، کیوں لکھ کے دے رہے ہیں؟ تو یہ اس چیز کو میں نے شاید مس ہینڈل بھی کیا ہو کہیں نہ کہیں، کیونکہ میں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ببانگ دہل بولنا چاہتا ہوں اور میں بعض جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کمپرومائز کر جاتا ہوں، تو اس کا نیگیٹو تاثر ہی جاتا ہے کہ لوگ پھر اپنے حساب سے فٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں رافضی اور فلاں یہ وہ۔ نیگیٹیوٹی اور بھی ہے اس پورے سلسلے میں، میں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا، یہ میری نیگیٹیوٹی ہے کہ بعض اوقات کسی نے اگر نیگیٹو جملہ میرے لیے کہا، میں نے ایک لمٹ تک برداشت کیا، مگر اس کے بعد میں نے اس کو اسی زبان میں جواب دینا شروع بھی کر دیا۔ جو اخلاق حسنہ کا لیول نہیں تھا وہ تو بہت ہی پیارا لیول ہے، اس میں انسان مسکرائے، ہنسے، تھینک یو بولے، جزاک اللہ، ہاں جی دعا کرے، دعائے خیر کرے، یہ ہونا چاہیے تھا مجھے، تو میں نے اس کو ویسے نہیں لیا، بلکہ میں نے ان کو ان کی لینگویج میں آنسر دینا شروع کر دیا، اور ابھی بھی شاید دیتا ہوں، مگر شاید یہ غلطی ہے، آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر۔ ایک اور بات یہ ہے کہ مجھے وہ لوگ بڑا غصہ دلاتے ہیں جو بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ بیچ میں گھس جانے سے مراد یہ کہ پورا کلپ نہیں سنا یا پوری ویڈیو فالو نہیں کی، بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، اور وہ ایک کلپ آیا اس کے اوپر پوری کہانی بنا دی، تو میں اور اس کے اوپر اگر وہ گالی لکھ دیں یا کوئی نیگیٹو کامنٹ کر دیں، نیگیٹو کامنٹ بری زبان کا استعمال سلینگ لینگویج میں، تو میں اپنے ایڈمنس کو اور تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ ڈیلیٹ کریں کمنٹ، آپ گالی کا ماحول ہم نے بنانا ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں نے سمجھتا ہوں کہ ایک مسٹیک ہی ہے، مگر اگر وہ گالیاں لگی ہوں تو لوگ دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیا ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہٹائیں جتنا ہو سکتا ہے، کہ گندی زبان کسی کے لیے بھی استعمال نہ ہو۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ میری مسٹیک ہے کہ میں نے انجینئر صاحب کو سیریس لیا۔ میری مسٹیک یہ ہے کہ میں نے ان کو واقعی ایک اسکالر سمجھ کے سوچا کہ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ بیٹھیں گے عالم دین کے ساتھ۔ اٹس اے مسٹیک فار می، ہی از ناٹ مور دین اٹینشن سیکر۔ میں جوکر نہیں کہنا چاہتا، یہ مناسب جملہ نہیں ہے، مگر صرف یہی ہے، کیونکہ جب تک آدمی کراس چیک کروانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، اور خاص طور سے اس پورے 26 نومبر کے معاملات کے بعد، مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم مجھے ان کو ایک عالم کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ایک عام آدمی سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکا ہے جس نے بہت محنت کی ہے، کتابوں میں غوطہ کی ہے، اور وہ اپنی ریسرچ سامنے رکھ رہا ہے، مجھے اس کو عالم کی سنت پہ بٹھا کے اس سے وہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے تھی جو میں اپنے پروگرامس میں لوگوں سے رکھتا ہوں۔ ضد کرتا ہوں، سوال پوچھتا ہوں، ایک حساس بات پوچھتا ہوں، اور وہ جواب دیتے ہیں۔ اور مجھے آپ تمام لوگوں سے یہ ضرور کہنا ہے اس پروگرام کے آخر میں، پھر بھی دانستہ غیر دانستہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو جو آپ سے ریلیٹڈ ہو، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کو یاد کرتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے سلسلے میں انٹینشن یہ نہیں تھی کہ آپ میں سے جڑے ہوئی کسی شخصیت، کسی عالم کے حوالے سے یا کسی نان عالم کے حوالے سے بھی نیگیٹو زبان استعمال ہو، مگر اگر ہوئی ہے تو اس میں مجھے اعتراف جرم کرنا چاہیے، یہ غلطی ہے۔ مگر یہ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان ایکشن کے بدلے ری ایکشن دیتا ہے
تو وہ نہیں کاؤنٹ کرتا کہ وہ رسپانس کتنا اچھا ہے اور ریئیکشن کتنا اچھا ہے. اصل میں رسپانس دینا چاہیے, انسان اس کے لیے بنا ہے. اس پورے سلسلے میں آپ لوگوں کا بڑا تعاون رہا. پہلے دن سے لے کر آخر دن تک آپ نے ویڈیو میں کومنٹس کر کے, پوسٹنگ کر کے, یا جو ہماری پولنگ ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے یہ بتایا کہ ہمیشہ ہمیشہ آگے بڑھیں, پیچھے نہیں ہٹیں. اور ہم نے یہ محسوس کیا, ایٹ لیسٹ میری نوعیت, میری حد تک تو میں نے 26 نومبر کو یہ دیکھا کہ یہ میں میسج پریس کلب پہ بھی دے چکا ہوں اور اب بھی آپ کو دے رہا ہوں. یہ میسج میری پوری زندگی کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے, مگر ایٹ لیسٹ 26 نومبر کا تو خلاصہ ہے. اپنے بچوں کو آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنائیں اور علی علی کروائیں. اس سے دین میں کیا فائدہ ہوگا یہ تو الگ الگ بات ہے, مگر آپ کی شخصیت میں بہت فائدہ آئے گا. آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے, بھاگنے والے نہیں ہوں گے. آپ ہر صورت میں مقابلہ کرنے والے ہوں گے, چاہے طعنے ہو, تنقید ہو, اعتراض ہو. آپ کا دل بڑا ہوگا, جگر ہوگا آپ کے اندر. اور جو لوگ یہ نہیں کرواتے, میں اس پورے سلسلے میں ان کو نچوڑ بتا رہا ہوں. میں نے بہت سے مفتیان کو دیکھا جو یہ کہتے رہے وہ یہ ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے, نام نہیں لیتا, مگر صرف مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے حضرت علی کو پڑھا نہیں ہے یا ان کے ساتھ دل لگایا نہیں ہے اور ان کو ابھی تک کردار میں اس کی جھلک اتاری نہیں ہے. یہ ہمیں یہ نتیجہ دیتا ہے کہ سلسلہ کرامت اولیاء اور سلسلہ نظامت اولیاء بڑا مضبوط ہے. خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ضربت کی کرامتوں میں سے سب سے چھوٹی کرامت یہ ہے کہ جو ضربت انہوں نے 1400 سال پہلے ماری تھی اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں ناسبیوں کے پاس سے یا ان لوگوں کے پاس سے جو اہل بیت کا صرف کام چلاؤ کام کرتے ہیں. جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے, علی علی ہوتا ہے, جب میدان میں آ کے ہوتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں. اللہ کی امان.